اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ یاسین شریف میں ارشاد فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ اِذْ جَاءَهَا شہر انطاکیہ کی بات ہو رہی ہے اس آیت میں سورہ یاسین کے اندر آیت نمبر 13 میں شہر انطاکیہ کی بات ہو رہی ہے کون سے شہر کی؟ بہت بڑا شہر ہے بہت بڑا شہر ہے بہت بڑا شہر ہے ذرا غور کیجئے گا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے 2 شاگردوں کو بھیجا ایک کا نام صادق دوسرے کا نام صدوق ایک کا صادق اور دوسرے کا صدوق شہر انطاکیہ میں جاؤ لوگوں کو بت پرستی سے منع کرو پہنچ گئے شہر کے پرلے کنارے پر شہر کے پرلے کنارے پر انہوں نے دیکھا ایک بوڑھا شخص بکریاں چرا اس کا نام ہے حبیب نجار اس کا نام ہے حبیب اس کا نام میں مختصر کر رہا ہوں اس کی تفسیر لینی ہو تو جو بچیاں اپنے پاس پڑھتی ہیں نا ترجمہ تفسیر میں بڑی کلاش والی ان کو میں نے بالتفصیل یہ آیت اور اس کی پوری تفسیر لکھوا دی ہے ان سے لیا جا سکتا ہے اگر کوئی بالتفصیل اس کو میں مختصر کر کے نکل جاؤں گا آگے اپنے کلام کی طرف آپ دونوں نے ان سے فرمایا کہ بت پرستی کو چھوڑ دو اللہ کو ایک مانو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول بن کے آ گئے حبیب نجار کہتا ہے یار اپنا مذہب چھوڑنا کوئی آسان کام ہے کوئی دلیل بھی تو دو کوئی دلیل بھی تو ان دونوں نے کہا کہ دلیل یہ ہے چاہو تو مردے زندہ کرا لو اگلی بات سمجھنے سے پہلے یہ ضروری سمجھا اللہ کی توفیق سے مانے چاہو تو جو ماں کے پیٹ سے اندھے پیدا ہوئے ہیں آنکھیں لے لو چاہو تو جس کا مرض ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتا لے اور ٹھیک کر کے بھیجیں گے ابرس کا علاج آج تک بھی جدید میڈیکل سائنس کے پاس موجود ہے گدرہ پن ہو جاتا ہے بندے کے جسم پہ سفید سفید داغ و دھبے پڑ جاتے کہا اگر وہ تو ہم اس کو بھی شفا دے دیں گے یہ کون ہے عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد آپ کی امت کے 2 ولی آپ کی امت کے 2 ولی ہیں اس نے کہا میرا بیٹا عرصے سے بیمار ہے شفا ہوتی نہیں ہے ابھی پریکٹیکل کر لیتے ہیں لے گئے اپنے گھر دونوں نے ایسے ہی ہاتھ پھیرا بندہ بالکل ٹھیک بندہ بالکل شہر میں چلے گئے وہ تو حبیب نجار کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا شہر میں چلے گئے لوگوں کو کہا اللہ وعدہ ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام اس کے سچے نبی اور پیغمبر اور رسول ہیں لوگ کیونکہ بت پرستی میں تھے تو شور برپا ہو گیا بادشاہ وقت تک بات چلی گئی بادشاہ وقت نے دونوں کو پکڑا کے جیل میں بند کر دیا جناب عیسیٰ علیہ السلام کو پتا چلا میرے شاگرد تبلیغ کرنے پہ عیسیٰ کے صحابہ کہاں گئے معلوم ہوا تبلیغ کی وجہ سے بندہ جیل جائے تو عظیم سعادت ہے عظیم سعادت ہے غور کریں عیسیٰ علیہ السلام نے تیسرا بندہ بھیجا عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا نام ہے شمعون ان کا نام کیا ہے رب کا قرآن اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ جبکہ ہم نے پہلے 2 بھیجے فَكَذَّبُوهُمَا انطاکیہ والوں نے فَكَذَّبُوهُمَا ان دونوں کو جھٹلا دیا قید میں ڈال دیا فَعَزَّزْنَا بِثَالِث ہم نے تیسرا بھیج دیا انہوں نے اب حکمت سے کام چلایا انہوں نے اب حکمت سے کام چلایا کہ ڈائریکٹ تبلیغ کروں گا تو مجھے بھی قید خانے میں انہوں نے بادشاہ کے جو قریبی لوگ تھے نا ان سے تعلق پیدا کیا عقل و دانائی میں تو انبیاء کے شاگرد بے مثل و بے مثال ہوتے ہیں شمعون نے وزراء تک رسائی کی حتیٰ کہ بادشاہ تک رسائی ہو گئی بادشاہ اس سے مانوس ہو گیا اس سے مانوس ہو گیا جب دیکھا نا کہ بادشاہ مجھ سے مشورے لینے لگا بادشاہ مجھ سے مشورے لینے لگا ایک دن دیکھا کہ بادشاہ اچھے موڈ میں کہا بادشاہ سنا ہے 2 بندے قید میں ہیں کہا ہاں وہ نیا مذہب پھیلا رہے تھے اس لیے قید میں ڈالا ہم تو بتوں کی پوجا کرتے ہیں کہا بادشاہ نہیں آپ نے ان سے خود کوئی کلام کیا بادشاہ کہا نہیں یار میں نے تو نہیں کیا کہا بادشاہ سلامت یہ بات انصاف کی ہے کہ کم از کم آپ ان کو بلائیں ان سے گفتگو کریں پوچھیں تو صحیح وہ کہتے کیا ہیں اس میں حرجی کیا ہے
آپ وقت کے بادشاہ ہیں، آپ کو کون پوچھ سکتا ہے؟ بادشاہ کی سمجھ میں بات ہے، کہا فوراً قیدیوں کو پیش کیا جائے، قیدی آئے، بادشاہ نے کہا تم کس دین کی تبلیغ کرتے ہو، تمہارے خدا کتنے اور وہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہمیں بھی پیدا کیا، تجھے بھی پیدا کیا اور سارے جہاں کو بھی۔ ہمارا رب وہ ہے جو کرنا چاہے، کائنات میں کوئی نہیں پیدا ہوا جو اس کو روک سکے۔ ہمارا رب وہ ہے جو ارادہ کر لے ہو کے رہتا ہے، ہمارا رب وہ ارادہ کر لے ہو کے رہتا ہے۔ یہ ہماری طرف سے تبلیغ ہے۔ کہنے لگا کوئی نشانی؟ بادشاہ نے کہا کوئی جملے وہی ہیں، چاہو تو مردے، چاہو تو بیماروں کی، چاہو تو اندھوں کی آنکھیں لے لو، چاہو تو اندھوں کی آنکھیں لے لو، بس بات ختم کریں، جو چاہیں ہم کر کے دیں گے تیار۔ بادشاہ آپ کے جی میں جو آئے، یہ نبی نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی امت کے ولی بھی نہیں ہے، عیسیٰ کی امت کے ولی ہے۔ ذرا غور کرنے، بادشاہ کو جب اتنے جملے ملے نا تو شمعون کو موقع مل گیا، کہا بادشاہ سلامت، ان سے کوئی نہ کوئی دلیل مانگے۔ اس نے کہا پھر مردہ ہی زندہ کرنا ہوگا۔ کون زندہ کرنا ہوگا؟ انہوں نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں، آپ بتا دیں کون سے مردے کو زندہ کرا کے تجھے سکون ملے گا۔ بادشاہ سلامت وہ ذرا پتہ نہیں کثیر مجمع پہنچا، ایک میت پہ کہا اس کو زندہ کرو، ان کا کھڑا ہو، اللہ کے ولی ہیں، تم بِإِذْنِ اللہ کھڑا ہو۔ وہ کھڑا ہوتے ہی پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے، عیسیٰ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور کہہ رہا ہے دیکھو مجھے ایک جوان نے جس سے میں ملاقات بھی کر رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں، مجھے یہ کہا ہے اوہ گواہی دو اس بات کی۔ بادشاہ نے کہا وہ کون ہے؟ اس نے کہا جی مجھے تو نظر آ رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا وہ کہتا کیا ہے؟ اس نوجوان نے کہا وہ کہتا ہے ان تینوں کی بات مان لو بچ جاؤ۔ اب بادشاہ نے کہا تو میری سمجھ میں آتے ہیں، تیسرا کون ہے؟ صادق و صدوق کا تو مجھے بھی پتا ہے، تیسرا اور جو مردہ تھا زندہ ہوا نا، اس نے کہا جی میں نہیں کہہ رہا، وہ نوجوان کہہ رہا ہے یہ جو تیسرا شمعون ہے یہ بھی انہی کے ساتھی ہے۔ بادشاہ کی آنکھیں کھلی، بادشاہ کی آنکھیں کھلی، کہا شمعون کیا تو انہی کے مذہب پہ ہے؟ کہا بادشاہ سلامت ہے، مردے تو زندہ ہو گئے اور پیچھے کیا رہ گیا؟ اب بادشاہ جیسے عقل مند بندے کو مناسب نہیں ہے کہ جو دلیل مانگے وہ بھی پوری ہو جائے پھر بھی بت پرستی پہ کھڑا رہے۔ بادشاہ سلامت فوراً کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے، عیسیٰ اللہ کے سچے رسول ہیں۔